मुर्दों में से जी उठने में पलौठा, अव्वल दर्जा, कायनात में सबसे पहले पैदा हुआ, अव्वल दर्जा, यानी खुदा की खलकत का मबदा, तमाम मखलूकात से पहले मालूद हुआ, अव्वल दर्जा। कलीसिया का सर, अव्वल दर्जा। जिंदगी बख्शने वाली रूह, उसको बनाया गया है, यानी उनको अव्वल दर्जा दिया गया। यीशु मसीह खुद फरमाते हैं, यीशु मसीह सच्चे गवाह हैं, वो सच सच बोलता है और जो कुछ यीशु ने बोला वो सच है। तो यीशु मसीह इब्तिदा है। मसीह यीशु को कलीसिया का सर बनाया, मुर्दों में से जिंदा किया, और वो मुर्दों में से जिंदा होने के सबब से भी अव्वल है, कलीसिया का सर होने के सबब से भी वो अव्वल है। और सब बातों में, और रब्बी शाऊल फरमाते हैं कि खुदा ने, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जो रहमतों का बाप और हर तरह की तसल्ली और इत्मीनान का सरचश्मा है, उसका ला तब्दील इत्मीनान आप सबके साथ हो। आज फिर से एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हम हाजिर हैं, और आज की वीडियो खुदा के कलाम को समझने और सीखने वालों के लिए बहुत ज़्यादा बरकत का सबब बनेगी, क्योंकि आज का जो उन्वान है वो भी सुनने और सीखने से ताल्लुक़ रखता है। लिहाजा वीडियो को पूरा देखें और अपनी कीमती राय ज़रूर अपने ज़रूर कमेंट सेशन में कीजिएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत मुफीद है और बड़ी अहम है, जिसकी रोशनी में हम मज़ीद काम करने के लिए अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। सो जल्दी से हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का उन्वान है मसीह का अव्वल दर्जा। मसीह का अव्वल दर्जा खुदा बाप की तरफ से अता करदा सब बातों में खुदावंद यीशु मसीह का अव्वल दर्जा है। बाइबल ये बताती है कि खुदावंद यीशु मसीह को खुदा बाप ने सब बातों में अव्वल दर्जा दिया है। आइए इस उन्वान को पढ़ने के लिए सबसे पहला हवाला जो मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा वो बुजुर्ग पालूस रसूल का खत है, और कुलसियों की कलीसिया के नाम, पहला बाब और 18वीं आयत से हम पढ़ेंगे। लिखा है, और वही बदन यानी कलीसिया का सर है, वही इब्तिदा है और मुर्दों में से जी उठने वालों में पलौठा, ताकि सब बातों में उसका अव्वल दर्जा हो। आमीन। सो खुदा का बंदा बुजुर्ग पालूस रसूल फरमाता है कि वो इब्तिदा है। इब्तिदा का मतलब भी अव्वल है, और मुर्दों में से जी उठने वालों में पलौठा है। पलौठे का मतलब भी इब्तिदा है, अव्वल है। इसी तरह से वो कलीसिया का सर है, और सर का मतलब भी अव्वल है, बॉस है, सबसे पहले है। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, खुदा बाप ने हमारे खुदावंद यीशु मसीह को अव्वल दर्जात दिए। उनका दर्जा सबसे बुलंद है। इसलिए रब्बी पालूस रसूल कुलसियों की कलीसिया को ये तालीम बात देते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह का सब बातों में अव्वल दर्जा है। अब हम बारी बारी इन बातों को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इसी आयत की जो रोशनी में हम आगे बढ़ते हुए बात करेंगे, वो मुकाशफा की किताब में चलते हुए हम एक आयत पढ़ते हैं, और मुकाशफा की किताब पहला बाब
آیت نمبر 17 سے 18 میں یوں لکھا ہے، جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا، اور اس نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا دہنا ہاتھ رکھا کہ خوف نہ کر، میں اول اور آخر اور زندہ ہوں، مر گیا تھا اور دیکھ عبدالآباد زندہ رہوں گا، اور موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ دوسرا حوالہ جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے مکاشفہ کی کتاب میں، یہ آیت جو ہے بہت ہی زیادہ اس مضمون پر ہمیں روشنی ڈالتے ہوئے نظر آتی ہے، یہ سیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ بعض دفعہ اس آیت کو پڑھ کر بہت سے لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ یسوع مسیح نے اپنے بارے میں فرمایا کہ میں اول اور آخر ہوں، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اول اور آخر کا نتیجہ یہ ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح ہی خدا ہے۔ کیوں بھائی؟ جواب یہ ہے کیونکہ یسوع نے کہا ہے میں اول ہوں، میں آخر ہوں، اس لیے وہ خدا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یسوع مسیح خدا نہیں ہے، یسوع مسیح کو اول درجہ دینے والا خدا ہے۔ اور ربی شاول فرماتے ہیں کہ خدا نے مسیح یسوع کو کلیسیا کا سر بنایا، مردوں میں سے زندہ کیا، اور وہ مردوں میں سے زندہ ہونے کے سبب سے بھی اول ہے، کلیسیا کا سر ہونے کے سبب سے بھی وہ اول ہے، اور سب باتوں میں لکھا ہے تاکہ سب باتوں میں اس کا اول درجہ ہو۔ اس لیے یسوع مسیح نے مکاشفہ کی کتاب اس کے پہلے باب کی آیت نمبر 17 اور 18 میں جو ہم نے پڑھا ہے، یسوع مسیح نے دعویٰ کیا کہ میں اول اور آخر ہوں۔ تو وہ دعویٰ جو ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، یسوع مسیح اول اور آخر ہیں کیونکہ ان کو اول بنایا گیا ہے۔ یسوع مسیح کو اول بنانے والا ادونائی ہے، ہاشم آسمانی خدا، ہاشم باری تعالی، جو ان کو اول درجہ دیتا ہے۔ اور یہ بات خداوند یسوع مسیح نے ایک جگہ اور فرمائی ہے، سمرنا کی کلیسیا کو ایک آیت اور پڑھے دیتا ہوں، مکاشفہ دوسرا باب 8ویں آیت میں لکھا ہے، اور سمرنا کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ جو اول اور آخر ہے اور جو مر گیا تھا اور زندہ ہوا، وہ یہ فرماتا ہے۔ یہاں بھی مرنے کا ذکر ہے، اس آیت میں بھی یسوع کی موت کا ذکر ہے۔ پالوس رسول یسوع کی موت کا ذکر کرتا ہے۔ یسوع ابتدا ہے، کائنات کی وہ ابتدا ہے، وہ تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہوا، یعنی پیدا ہوا، اول پہلے مولود ہوا، مطلب کیا ہے؟ وہ اول ہے، تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہوا، مولود ہونے کا مطلب تو پیدا ہونا ہے۔ تو یسوع مسیح ابتدا ہے، خدا کی خلقت کا مبدا۔ یہ آیت میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، آگے چلتے ہوئے میں پیش کروں گا۔ تو میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اول اور آخر ہونے کے سبب سے یسوع مسیح خدا نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو اول اور آخر اس طرح سے کہہ رہے ہیں، اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ خدا باپ نے
ہر بات میں ان کا درجہ بلند کیا، بلکہ اول درجہ ان کو دیا ہے۔ یہ پالوس رسول فرماتے ہیں، بزرگ پالوس نے لکھا ہے کولوسیوں کی کلیسیا کو کہ خدا باپ نے اسے مردوں میں سے زندہ کیا، وہ ابتدا ہے، وہ کلیسیا کا سر ہے، تاکہ سب باتوں میں اس کا اول درجہ ہو۔ میرے عزیزوں، بہنوں اور بھائیوں، میں بائبل کی آیتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بائبل کی آیتیں پڑھا کریں۔ ضد اچھی نہیں ہے، اچھی نہیں ہے کہ آپ ایک ضد میں لگے رہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ مکاشفہ کی کتاب، ابھی جو میں نے آپ کے سامنے یہ بیان کیا کہ پالوس رسول یسوع کو ابتدا کہتا ہے۔ کون سی ابتدا؟ ساری کائنات کی ابتدا، خلقت کی ابتدا، اور ابتدا اول کو کہتے ہیں، پہلے کو کہتے ہیں۔ اس لیے یسوع کہتا ہے میں اول اور آخر ہوں۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ خدا باپ نے یسوع مسیح کو سب باتوں میں اول درجہ دیا ہے۔ اس لیے ان کا دعویٰ کرنا کہ میں مر گیا تھا، میں زندہ ہوں، میں اول اور آخر ہوں، ان کا دعویٰ کرنا درست ہے، کیونکہ ان کو اول درجہ دیا گیا ہے، بنایا گیا ہے، ان کو اول بنایا گیا ہے، کیونکہ وہ خدا کی خلقت کا مبدا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب 3 باب آیت نمبر 14 کو پڑھ رہا ہوں۔ لکھا ہے، اور لودیکیا کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ جو آمین اور سچا اور برحق گواہ ہے اور خدا کی خلقت کا مبدا ہے۔ خدا نہیں، یسوع مسیح خدا کی خلقت کا مبدا ہے۔ مبدا، ابتدا، بگننگ۔ یسوع مسیح خود فرماتے ہیں، یسوع مسیح سچے گواہ ہیں، وہ سچ بولتا ہے، اور جو کچھ یسوع نے بولا وہ سچ ہے۔ ہم ایمان لاتے ہیں کہ یسوع جو کچھ کہتا ہے وہ ٹھیک ہے، اور یسوع اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں خدا کی خلقت کا مبدا ہوں۔ مبدا کا مطلب بھی اول ہے۔ انگریزی میں چلے جاؤ تو بگننگ ہے، مبدا، ابتدا۔ ربی شاول اس کو ابتدا کہتے ہیں، تو وہ خدا کی ابتدا ہے، خدا کی خلقت کی ابتدا ہے۔ اس لیے یسوع مسیح نے مکاشفہ کی کتاب میں بھی اپنے آپ کو خدا نہیں کہا، بلکہ وہ اپنے آپ کو خدا کی خلقت کا مبدا کہتے ہیں۔ ان معنوں میں یسوع مسیح اول ہے اور آخر ہے، خدا ہونے کے معنوں میں نہیں، کیونکہ خدا کا کوئی آخر نہیں ہے اور خدا کی کوئی ابتدا نہیں ہے۔ جس کی ابتدا ہوتی ہے وہ خدا نہیں ہوتا۔ خدا کا نہ شروع ہے نہ آخر ہے۔ یسوع مسیح کا ابتدا بھی ہے اور آخر بھی ہے۔ آخر پہ میں اس ویڈیو میں بات نہیں کر سکتا، میں اول پر ہی بات کر رہا ہوں، ابتدا پر ہی بات کر رہا ہوں، اول درجات پر بات کر رہا ہوں۔ اس لیے پہلے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ سب سے پہلے گنتی کیجئے گا، نمبر 1 پر خداوند یسوع مسیح کو اول درجہ کس بات میں دیا گیا؟ خدا کی خلقت کا مبدا، وہ خلقت کی ابتدا ہے، وہ تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہوئے، یعنی پیدا ہوئے ہیں۔ اس لیے وہ کہتا ہے میں اول ہوں، یسوع کہتا ہے میں اول ہوں، آمین، یسوع اول ہے۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ یسوع خدا ہو گیا،
नंबर 2 पे वो कलीसिया का सर है। और सर का मतलब क्या निकालेंगे आप? अव्वल। कलीसिया का सर होना इसका मतलब है वो अव्वल है। यहां कलीसिया में भी उनका दर्जा बुलंद है, कायनात में भी उनका दर्जा बुलंद है, अव्वल दर्जा है, अव्वल दर्जा है, पहले दर्जा, पहला दर्जा, सुप्रीमेसी, सुप्रीमेसी ऑफ क्राइस्ट। वो सुप्रीम है कायनात में, कलीसिया में वो अव्वल दर्जा रखते हैं। इसलिए हम यीशु को अपना सर मानते हैं, क्योंकि वो अव्वल है। और मुकाशफा की किताब में जो उन्होंने फरमाया, मैं अव्वल और आखिर हूं, मैं मर गया था अब जिंदा हूं, तो वो सच कह रहे हैं। वो खुदा होने का दावा नहीं कर रहे, अव्वल होने का दावा कर रहे हैं। क्यों दावा कर रहे हैं? क्योंकि वो सच्चे हैं, उनको अव्वल बनाया गया है। बात समझे। तीसरे नंबर पर वो मुर्दों में से जी उठने वालों में पहला फल है। अब पहला का मतलब क्या है? अव्वल। मुर्दों में से जी उठने में भी उनको अव्वल दर्जा दिया गया है, वो पहला फल है। पहले फल का मतलब भी अव्वल दर्जा है। एक आयत आपके सामने और पढ़ूंगा, उसमें भी देखते हैं चौथे नंबर पर वो किन मानों में अव्वल दर्जा रखते हैं। लिखा है, चुनाचे, ये पहला करंथियों 15वां बाब 45वीं आयत पढ़ रहा हूं। चुनाचे लिखा भी है कि पहला आदमी यानी आदम जिंदा नफ्स बना, पिछला आदम जिंदगी बख्शने वाली रूह बना, लेकिन रूहानी पहले ना था बल्कि नफसानी था, इसके बाद रूहानी हुआ। पहला आदमी जमीन से यानी खाकी था, दूसरा आदमी आसमानी है। तो बुजुर्ग पालूस रसूल खुदावंद यीशु मसीह को आदमी कहते हैं, आसमान से आने वाला आदमी। अब पालूस रसूल इन आयात में बयान करता है कि पहला आदम जिंदा नफ्स बना, पिछला आदम जिंदगी बख्शने वाली रूह बना। अब बना पर गौर करना है आपने। यीशु मसीह को जिंदगी बख्शने वाली रूह बनाया गया है, बना। इस पर जब हम गौर करते हैं तो कोई बनाने वाला है, बना, जिंदगी बख्शने वाली रूह बना। पिछला आदमी जिंदगी बख्शने वाली रूह बना, तो बनाने वाला बारी ताला है। आसमानी बाप ने खुदावंद यीशु मसीह को जिंदगी बख्शने वाली रूह बनाया है। इसमें जिंदगी बख्शने में भी उनका अव्वल दर्जा है। हम मसीह का अव्वल दर्जा पढ़ रहे हैं। तो कलाम मुकद्दस की तालीम से हम ये सीखते हैं कि खुदा बाप योद है वाह है ने यीशु मसीह को जिंदगी बख्शने वाली रूह बनाया है। यानी ये बारी ताला की तरफ से यीशु मसीह को बख्शिश है, बख्शिश है कि वो जिंदगी बख्शे। यीशु मसीह को बख्शा गया है कि वो जिंदगी बख्शे, इसलिए जिंदगी बख्शने में भी उनका अव्वल दर्जा है। इसलिए उन्होंने मुर्दों को जिंदा किया, 4 दिन के मुर्दे को जिंदा किया। इससे वो खुदा नहीं हो जाते, खुदा की तरफ से उनको बख्शिश है, उनका दर्जा अव्वल है, उनके दर्जात अव्वल दर्जा है, उनके दर्जात बहुत बड़े हैं। मैं ये कह रहा हूं कि उनको जिंदगी बख्शने वाली रूह बनाया,
ان کو یہ بخشش ہے، ان کو بخشا گیا ہے۔ اس کا ثبوت میں یوحنا کی انجیل 5ویں باب کی 26ویں آیت پڑھ کر آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ کیونکہ جس طرح باپ اپنے آپ میں زندگی رکھتا ہے، اسی طرح اس نے بیٹے کو بھی بخشا۔ لفظ بخشا پر غور کیجئے گا۔ اسی طرح اس نے بیٹے کو بھی یہ بخشا کہ اپنے آپ میں زندگی رکھے۔ غور کر رہے ہیں؟ یہ بائبل کی تعلیم ہے، یہ کسی مشن کی تعلیم نہیں، کسی فرقے کی تعلیم نہیں، بائبل کی تعلیم ہے۔ اور بائبل مقدس یہ بتاتی ہے کہ یسوع مسیح کن معنوں میں اول اور آخر ہے۔ وہ زندگی بخشنے میں بھی اول درجہ رکھتے ہیں، اور یہ بخشش باری تعالیٰ نے ان کو دی ہے۔ کہیں بھی یسوع نے یہ نہیں دعویٰ کیا کہ ہاں میں زندگی بخش سکتا ہوں، میں مردے زندہ کر سکتا ہوں، اس لیے میں خدا ہوں۔ نہیں، سب باتوں میں یسوع مسیح کا اول درجہ ہے۔ سو سمجھیں یسوع مسیح اول اور آخر کیوں ہے، یسوع نے کیوں اپنے آپ کو اول اور آخر کہا ہے۔ خدا نے چاہا تو آخر پر بھی بات کریں گے۔ آج حاصل کلام یہ ہے کہ یسوع مسیح اول اور آخر ہے۔ وہ کن معنوں میں اول اور آخر ہے وہ میں دوبارہ سے آپ کے سامنے ریوائز کر دیتا ہوں۔ مردوں میں سے جی اٹھنے میں پلوٹا، اول درجہ۔ کائنات میں سب سے پہلے پیدا ہوا، اول درجہ، یعنی خدا کی خلقت کا مبدا، تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہوا، اول درجہ۔ سو کلیسیا کا سر، اول درجہ۔ زندگی بخشنے والی روح، اس کو بنایا گیا ہے، یعنی ان کو اول درجہ دیا گیا ہے۔ سو ہم ایمان رکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کو خدا باپ نے جو اول درجات دیے سب باتوں میں، اس سبب سے بائبل کی تعلیم واشگاف الفاظ میں یہ ہم پر بھید کھولتی ہے کہ وہ اول اور آخر ہے۔ اس وجہ سے یسوع نے ہمیشہ یہ کہا میں اول اور آخر ہوں۔ خدا آپ سب کو کلام کی سمجھ عطا فرمائے اور کلام مقدس پر ایمان لا کر سچی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔